ہمارے علاقے میں رہنے والے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جنازہ اٹھا کر جب لوگ قبرستان کی طرف جانے لگے تو راستے میں اچانک ایک اجنبی شخص جنازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس اجنبی شخص نے جنازے کو روک لیا اور لوگوں سے کہنے لگا، میت کی چارپائی نیچے رکھو، میں ہرگز جنازہ قبرستان میں نہیں لے جانے دوں گا۔ میت کے وارثوں نے اس اجنبی شخص سے پوچھا، کیوں؟ تم اس جنازے کو قبرستان تک کیوں نہیں پہنچنے دو گے؟ اس نے کہا، مجھے اس میت سے 15 لاکھ روپے لینے ہیں۔ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا جو اس نے اب تک واپس نہیں کیا۔ جب تک مجھے میرے پیسے واپس نہیں مل جاتے میں اس کی چارپائی نہیں اٹھانے دوں گا۔ وہ چارپائی کا پایا پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ میت کے بیٹوں نے اس شخص سے کہا، تمہارے قرض کے بارے میں ہمارے والد نے ہمیں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سارا واقعہ وہاں پر موجود ایک چھوٹے بچے نے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا ہوا میت کے گھر آیا اور گھر کی عورتوں کو آ کر یہ ساری باتیں وہ بتانے لگا۔ یہ ماجرا سن کر میت کی بیٹی فوراً اپنے گھر میں جاتی ہے اور گھر سے اپنے سارے زیورات اٹھا کر واپس آتی ہے اور بچے کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا یہ لے جاؤ، یہ زیورات لے جا کر اس شخص کو دے دو اور اس سے کہنا کہ اسے بیچ کر اپنے پیسے لے لے اور جو پیسے باقی رہ جائیں میں بعد میں ادا کر دوں گی، لیکن میرے باپ کی چارپائی کو قبرستان تک لے جانے دیں۔ ادھر وہ اجنبی شخص میت کے بیٹوں کے انکار کر دینے کے بعد اس کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، تم اس میت کے بھائی ہو، اس کا قرض بتاؤ تم ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ تو میت کے بھائی کہنے لگے، جب اس کے بیٹوں نے قرض ادا کرنے سے انکار کر دیا تو آخر اس کا قرض ہم کیوں ادا کریں؟ اجنبی پھر ایک بار چارپائی کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، جب تک مجھے میرے پورے پیسے نہیں مل جاتے میں جنازے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گا۔ اتنے میں وہ بچہ زیورات لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس اجنبی شخص سے آ کر کہتا ہے، یہ زیورات میت کی بیٹی نے اپنے باپ کے قرض کو ادا کرنے کے لیے دیا ہے اور ساتھ ہی اس نے کہا ہے جو پیسے باقی رہ جائیں گے میں بعد میں ادا کر دوں گی، لیکن اس وقت تم میرے باپ کے جنازے کو مت روکو، انہیں قبرستان لے جانے دو۔ اس بچے کی یہ باتیں سننے کے بعد وہ اجنبی شخص میت کے وارثوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دراصل مجھے اس میت سے 15 لاکھ روپے لینے نہیں ہیں بلکہ مجھے انہیں دینے ہیں۔ یہ میرے قرضدار نہیں تھے بلکہ میں ان کا قرضدار تھا۔ مجھے انہیں 15 لاکھ روپے لوٹانے تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا اصل وارث کون ہے۔ یہ سارا کام میں نے اسی لیے کیا تاکہ میں میت کے اصل وارث کو تلاش کر سکوں اور اسے یہ پیسے لوٹا سکوں جو اس رقم کا اصل حقدار ہے۔ اب یہ سارا کھیل کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ اس میت کے اصل وارث اس کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے۔ اب یہ 15 لاکھ روپے میں اس میت کی بیٹی کے حوالے کروں گا۔ اس میت کے بیٹے یہ ساری باتیں سنتے ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر چارپائی کو اٹھایا اور جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چل پڑے۔ تو دوستوں آپ نے دیکھا، حقیقت یہ ہے کہ بیٹیاں واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اتنی قدر بیٹے اپنے والدین کی نہیں کرتے جتنی قدر بیٹیاں اپنے والدین کی کیا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ اولاد کی شکل میں بیٹا عطا کرے یا بیٹی عطا کرے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں اگر بیٹیاں اللہ کو پسند نہ ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اولاد کی شکل میں کبھی بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں نہ عطا کرتا۔ واقعی بیٹیاں اللہ کو بھی پسند ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہیں۔ تو جب بھی گھر میں بیٹی پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب کو روشن فرمائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اپنا حفظ و امان عطا کرے۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔